وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى ليتفقهوا في الدين عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 5 نومبر 2022 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں جامعہ ادارۃ النعمان گجرانوالہ میں مولانا مفتی نعمان دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ یہ تاریخ آج سے 3 ماہ قبل ہم نے مشورے کے ساتھ طے کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بروقت نو لیٹ اور نو ویٹ پہنچ جاتا، لیکن آپ کے بخوبی علم میں ہے کہ ملک پاکستان میں اور خصوصاً آپ کے ضلع میں 3 دن سے ایک فلم چل رہی ہے۔ اس فلم کا سامنا ہم سب سٹیزن آف پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی زمانے میں ہم بچپن میں یہ فلمیں دیکھا کرتے تھے، آج حقیقت میں یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ناٹک کا زمانہ ہے، اسی وجہ سے روڈ کی بلاکس ہیں تو پھر لیٹ ہو جاتا ہے انسان، تو عذر ہے، اور والعذر عند کرام الناس مقبول۔ آپ لوگ عزت دار ہیں اور عزت دار تو عذر کو قبول کیا کرتا۔ یہاں آج الحمدللہ مفتیان کرام کی دستار بندی ہے۔ مفتیان کرام کون ہوتے ہیں، اسی حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شریعت کی اس دھرتی پہ تکمیل کر کے مکمل کر کے امت کو دیا ہے۔ یہ کام کے بعد صحابہ کرام اور پیغمبر کے اہل بیت نے اس شریعت اور دین کے مسائل کو مضبوط کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد فقہا کا دور آتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے انہی مسائل کو لکھ کے امت کو دیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک ہے تنزیل دین، دین کا نازل کرنا، ایک ہے تکمیل دین، دین کا مکمل کرنا، ایک ہے تمکین دین، دین کو مضبوط کرنا، اور ایک ہے تدوین دین، دین کو لکھوا لینا۔ تنزیل دین اللہ تعالیٰ نے کی ہے، دین کو نازل کیا۔ اسی طرح تکمیل دین رسول اللہ پہ ہوئی ہے، حضور پاک علیہ السلام کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام نے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ قرآن کہتے ہیں انہوں نے دین کو مضبوط کیا ہے، تو تمکین پیغمبر کی جماعت نے کی ہے۔ چوتھی چیز رہ جاتی ہے اس کو لکھ کے امت کو دینا، جسے تدوین کہتے ہیں۔ تو اول من دون علم الشریعہ فهو ابو حنیفہ، جس نے صحابہ کرام کے شاگردوں میں سب سے پہلے دین لکھ کے امت کو دیا ہے، اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو جب یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں تو علماء کیا کر رہے ہیں، مفتیان کیا کر رہے ہیں؟ یہاں جو مفتی بنتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یہ دین کو اتار تو نہیں سکتے، وہ تو اللہ نے اتار دیا۔ یہ دین کو مکمل کیا کریں گے، وہ تو رسول اللہ نے کر دیا۔ یہ دین کو صحابہ سے بڑھ کے مضبوط کیا کریں گے، وہ تو پیغمبر کی جماعت نے کر لیا۔ اور یہ دین کو مزید کیا لکھوائیں گے، وہ تو صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے لکھوا لیا۔ تو مفتیان کرام کا کام کیا ہے؟ یہ جو تخصص کے مفتیان کرام جسے ہم مفتی کہتے ہیں، اسے ہماری علماء کی زبان میں کہتے ہیں تخصص فی الافتاء۔ یہ ایکول ٹو اسلامک ایجوکیشن تعلیم ہے، ایکول ٹو پی ایچ ڈی، ایکول ٹو اسپیشلائزیشن، یعنی یہ ایم اے کے بعد جو ایم فل ہوتی ہے، پی ایچ ڈی لیول کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے برابر کی تعلیم ہے۔ تو ان مفتیان کرام نے کیا کرنا ہے بھئی؟ ان کے ذمہ تنزیل بھی نہیں ہے، ان کے ذمہ تکمیل بھی نہیں ہے، ان کے ذمہ تمکین بھی نہیں ہے، ان کے ذمہ تدوین بھی نہیں ہے۔ ان کے ذمہ ایک کام ہے جسے کہتے ہیں تطہیر دین۔ تطہیر کا مطلب
جھوٹے مسائل کو سچے مسائل سے الگ کر کے امت کو سچے مسائل سے روشناس کرانا، یہ کام ہے مفتیان کرام کا۔ مفتی اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے مسئلے کا جواب دینے والا۔ سب سے پہلا مفتی اللہ تعالی ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، رب کریم نے فتوے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اور اس کے بعد وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مفتی ہونے کی بات آ گئی کہ حضور پاک سے استفتاء فتویٰ طلب ہوا تو حضور نے جواب دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آقا نامدار کی کئی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری فتویٰ دینا بھی ہے، اور یہ فتویٰ دینے کی ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائبین کو دی ہے۔ حضور کے نائب کون ہے؟ فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تو وارث کون ہوتا ہے؟ والد فوت ہو، بیٹا وارث ہے۔ وہ سفید رنگ کے باپ کا کالے رنگ کا بیٹا کیوں نہ ہو، لیکن وہ باپ کا وارث ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے بھی باپ کا کلر سفید ہے بیٹے کا کلر کالا ہے، یا باپ کالا ہے بیٹا سفید ہے، یا باپ پڑھا لکھا ہے بیٹا ان پڑھ ہے، یا باپ دیہاتی ہے بیٹا شہری ہے، یا بیٹا دیہاتی ہے باپ شہری ہے، یا باپ صحت مند ہے بیٹا لولا لنگڑا ہے، باپ دیکھنے والا ہے بیٹا اندھا ہے۔ یہ باتیں نہیں دیکھیں گے، ہم ایک ہی چیز دیکھیں گے کہ یہ وارث اپنے باپ کا ہے۔ تو اسی طرح عالم میں غلطی ہو سکتی ہے، عالم میں گناہ آ سکتا ہے، عالم سے خطا ہو سکتی ہے، عالم سے نافرمانی ہو سکتی ہے، عالم سے بھول ہو سکتی ہے، لیکن عالم وارث رسول اللہ کا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء کرام کو رب نے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا وارث بنایا۔ ان علماء میں سب سے بڑا درجہ مفتیان کرام کا ہے۔ یاد رکھیں، مفتی اور عام عالم میں بڑا فرق ہے۔ عام عالم مسئلہ پڑھا ہوا ہے، مفتی مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جو وکیل ہوتا ہے اور جو جج ہوتا ہے، یہ دونوں وکیل ہوتے ہیں۔ جج بننے سے پہلے وکیل ہوتا ہے، وہ ایڈوکیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جج بنتا ہے، پھر جسٹس بنتا ہے، چیف جسٹس بنتا ہے، لیکن اس کے لیے وکیل ہونا شرط ہے۔ وہ جب تک وکالت کا کورس نہیں کرے گا، جب تک وہ LLB کے کورس کو کلیئر نہیں کرے گا، وہ جج نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے جج کے کورسز الگ ہے، لیکن پہلے وکیل ہونا شرط ہے۔ تو جج اور وکیل دونوں وکیل ہیں، لیکن یہ وکیل ہے صرف اپنے دلائل سنا سکتا ہے، اور وہ جج ہے وہ مسائل لکھوا سکتا ہے۔ ایسے عالم اور مفتی میں فرق ہے۔ عالم مفتی دونوں عالم ہوتے ہیں، لیکن عالم صرف مسئلہ پڑھا ہوا ہوتا ہے اور مفتی اس مسئلے کو لکھ کے آگے بتا سکتا ہے۔ تو یہ عالم اور مفتی کا بنیادی فرق ہے۔ تیسری بات، پیغمبر کریم کا وارث ہے، تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہی کام مفتیان کرام نے کرنے ہیں، وہی کام علماء نے کرنے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو مفتیان کرام سے گلہ ہوتا ہے، علماء سے ایک شکوہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے نا، یہ ہماری منشا کے مطابق نہیں دیا، اسی لیے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ کے یہاں ادارۃ النعمان کے مدیر حضرت مفتی نعمان صاحب تشریف فرما ہے، مفتی صاحب کے سامنے مسئلہ آئے تو مفتی صاحب نے سامنے والے کے منہ کو نہیں دیکھنا، سامنے والے کی قوم کو نہیں دیکھنا، سامنے والے کی حیثیت اور ویلیوز کو نہیں دیکھنا کہ کتنی ویلیو کا آدمی ہے، ان نے دیکھنا شریعت کا مسئلہ کس کے حق میں جاتا ہے۔ تو جب یہ شرعی مسئلہ لکھ کے دیں گے تو ظاہری بات ہے جس کے خلاف جائے گا اگر وہ مخلص نہ ہوا تو آبجیکشن تو کرے گا نا، اعتراض تو کرے گا۔ تو علماء پہ اس طرح لوگ کہتے ہیں جی یہ مفتی ٹھیک نہیں ہے، یہ فتویٰ ایسے دیتا ہے۔ بھئی یوں بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مفتی اللہ کے نبی کا وارث ہے، وہ شریعت کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا۔ اچھا ایک بات اور، آپ مفتیان کرام بیٹھے ہیں، آپ کے سر پہ دستار سجتی ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اپنے ان عزیزان من کو جن کو آج یہاں پگڑی مل کر مفتی کا نام مل رہا ہے، یاد رکھنا معاشرے سے متاثر ہو کے، کسی فرد سے امپریس ہو کے فتویٰ نہیں دینا۔ ہم فتویٰ دیں گے شریعت اسلامیہ کو دیکھ کے، آپ کے دماغ میں آئے گا، ہمارے اوپر اعتراض ہوگا، ہم مخالفت برداشت نہ کر سکے، ہمارے سامنے کوئی اعتراض کرے، کوئی ناراض ہو، کوئی راضی ہو، بھائی کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، ہم نے راضی اسے کرنا ہے جو اللہ ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اس طرح بڑی ذمہ داریوں والوں کو اپنے شعر میں ایک جملہ کہہ کر سمجھایا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔
اس لیے پرابلم نہیں ہے. کوئی آپ کو کیا کہتا ہے. میں ایک مرتبہ اپنے ضلع کی بات کر رہا ہوں, ہائی کمان لیول میں ہم موجود تھے, جس میں ہمارے صوبے کے جو ہے نا چیف منسٹر صاحب, اس طرح سیکٹری اور باقی یہ ورچوئل میٹنگ تھی وہ اس پر تھے, آن لائن جو آج کل ہوتی ہے. اس میں ہمارے ضلع لیول میں ہمارے ڈی سی صاحب, کمشنر, یہ سارے انتظامیہ موجود تھے. تو مختلف مسالک تھے, اہل سنت بھی تھے, اہل تشیع بھی تھے, اس طرح اہل حدیث کے حضرات بھی تھے, اس طرح بریلوی مکتب فکر کے. تو ایک سوال آیا. وہ سوال کیا کہ علماء ایسی گفتگو کیوں نہیں کرتے جس سے سب راضی ہوں. اصل میں نے وہاں ایک بات کی تھی, تو وہ بات کسی کو چڑ گئی. تو جب چڑ گئی تو پھر ڈائریکٹ تو جواب نہیں دینا آتا تھا, تو کسی لیول میں مولوی کو ڈیگریڈ کرنا ہے. اجی ایسی بات کر دیں جس سے سب راضی ہوں, رضا کی بات کریں, محبتوں کو عام کریں, پیار کو عام کریں. بھائی ہم پیار کو عام کریں گے لیکن ایمان پہ سودا بازی نہیں کریں گے. پیار کو عام کرنے کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ بندہ ایمان پہ, اپنے دین پہ, اپنے اسلام پہ, اپنے مذہب پہ کمپرومائز کر لے. یوں نہیں ہوگا. تو جب یہ بات انہوں نے کی نا, تو میں نے پھر سب کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا کہ میں شاید عمر میں آپ سب سے چھوٹا ہوں. میرا ایک سوال ہے, میں ایسی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے سب راضی ہوں, لیکن میری گفتگو کیوں ضروری ہے؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ میرے منہ پر بلبل بیٹھی ہے؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ میں بڑی اماں جی کا بیٹا ہوں. آپ کے بلانے کا ایک مقصد ہے کہ یہ عالم رسول اللہ کا وارث ہے. سب نے سر ہلایا, ہاں جی بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا جب میں حضور کا وارث ہوں, مجھے بتائیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے تھے, حضور بیان فرماتے تھے, حضور واز فرماتے تھے, حضور فتویٰ ارشاد فرماتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے, تو حضور سے سب راضی ہوتے تھے؟ سوچ کے جواب دیں. میں نے کہا پلیز آنسر می, آپ مجھے دے دیں, کوئی مجھے جواب دے دے کہ پیغمبر کریم کی بات سے سب راضی ہیں. حضور کی پہلی تقریر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کو اٹھاؤ, رسول اللہ کی آخری تقریر جس میں فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, پہلے میں توحید کا اعلان کیا, آخری گفتگو میں فرمایا یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. بتاؤ پہلی سے لے کر آخری تک حضور سے سب راضی تھے؟ اگر سب راضی تھے تو پیغمبر کا وارث وہی گفتگو کرے گا جس سے سب راضی ہو. اور اگر پیغمبر کی گفتگو سے اللہ والے خوش تھے, شیطان والوں کو مرچی لگتی تھی, تو پیغمبر کا وارث بھی پیغمبر کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا. اور میں نے کہا صرف یہاں پر بس نہیں ہے, میں صرف وارث النبی کی بات نہیں کر رہا کہ عالم صرف حضور کا وارث ہے, جی نہیں. وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, تمام انبیاء کرام کے علوم کا وارث عالم. کہتے جی ہاں. میں نے کہا میں چیلنج, دعوے اور تعدی سے کہتا ہوں, آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک نبی مجھے دکھا دیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے جس کی تقریر پہ سب راضی ہو. صرف حضور کی بات نہیں ہے, حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ تک کسی نبی کی کوئی تقریر اٹھا دیں. بلکہ میں دکھا سکتا ہوں کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے, اور حضرت آدم کو وجود کسی کی آنکھ میں کھٹکنا شروع ہو گیا. آپ نے نہیں سنا نا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میں سجدہ کروں, میں آگ سے پیدا ہوئی مٹی سے. تو ابھی آدم علیہ السلام کو وجود ہی ملا ہے, شیطان کی آنکھ میں کھٹکنا شروع ہو گیا. تھوڑا آگے آئے, حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں لیے, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4. رب کریم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا شیطان نے اس کے بعد بھی سازشیں کرنا شروع کی کہ انہیں جنت سے کسی طریقے نکلوا دو. وَقَاسَمَ لَهُمَا, کیا کہا؟ قسم اٹھائی, وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ, ہمیشہ جنت پہ رہو گے, یہ درخت کھا لو. بھولے سے کھا لیا, وہ زمین پر آ گئے. راضی تھا شیطان؟ حضرت آدم علیہ السلام نے تو ابھی تقریر ہی نہیں کی تھی, کوئی گفتگو بھی نہیں فرمائی تھی, شیطان کو پہلے مرچیں لگ گئی. تو آپ کیسے کہتے ہو ایسے بیان کرو, عالم ایسی گفتگو کرے, مفتی ایسا فتویٰ دے جس سے سب راضی ہوں. چلو آدم علیہ السلام سے تھوڑا آگے آئیے, حضرت نوح علیہ السلام پہ آتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اس قوم میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے, دعوت دیتے رہے, گفتگو فرماتے رہے, مسائل فضائل دلائل بتاتے رہے. اجی کیا کب بتایا؟ دن میں یا رات میں؟ کوئی ڈیوٹی ٹائم تھا؟ صرف آفس ٹائم
ऑफिशियली बताते फिर रात को आराम करते? जी नहीं। पारा नंबर 29 सूरत नूह रकू नंबर 1, रब करीम फरमाते हजरत नूह की ड्यूटी ये थी, इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा। अल्लाह ने मैंने दिन देखा, न मैंने रात देखी, न मैंने सर्दी देखी, न मैंने गर्मी देखी, न मैंने सुबह देखी, न मैंने शाम देखी, न मैंने खुशी देखी, न मैंने गमी देखी, न मैंने अपने घर को देखा, न मैंने अपनी फैमिली को देखा। इस कौम को अल्लाह तेरे तारुफ से रोशनास कराता रहा, लेकिन ये कौम नहीं मानी। और फिर वक्त के पैगंबर को ये दुआ जुबान से जारी होना पड़ी, क्या? रब्बि ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यार। ऐ अल्लाह इस धरती पर किसी काफिर का घर न बसे, ये जो मेरी कौम है, यानी कौम नूह अलैहिस्सलाम। तो फिर आगे वजह बयान फरमाई, इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अल्लाह ये जिंदा रह गए ना, इनकी औलाद भी बेईमान दर बेईमान निकलेगी। ये वक्त के नबी ने अपना तजर्बा पेश किया। तो कुरान कहता है ना, फिर अजाब आया और फिर क्या से क्या मामलात हुए। तो हजरत नूह से सब राजी थे, ऐसे बेड़ा बनाना पड़ा, ऐसे जो है ना, क्या खुद अपना फैमिली मेंबर है जिसको कुरान कहते हैं आपकी फैमिली नहीं है, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, किनान बेटा, वो कह रहा है नहीं सावी इलल जबल, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, अब्बा मैं आपकी बात नहीं मानता। तो आप कैसे कहते हो आलिम ऐसी बात करे, मुफ्ती ऐसा फतवा दे जिससे सब राजी हो। थोड़ा आगे आते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वालिद कहता है, लइल्लम तरजे लइल्लम तंतहे, अगर तू न रुका ना, लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, पत्थर उठा के तो मैं मार दूंगा, छोड़ दे मेरे घर को। वालिद कह रहे वक्त के नबी को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौम ने नहीं इल्जाम लगाया, कौम ने नहीं किया, उन्हें आग के चिखा में डाला गया, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। मैंने अपनी आंखों से, हमारे भाई शहबाज भी बैठे हैं, हमने कुछ अरसा कबल सिटी उर्फा, ये तुर्की का वो शहर है जो बिल्कुल वहां है, शाम के बॉर्डर पे है, हमने अपनी आंखों से उस जगह की जियारत की है जिस जगह उन्होंने आग लगाई थी। आज वहां पानी पानी है हजरत इब्राहिम को डालने के लिए। और जो उनके दो सतून थे ना, जिसके साथ उनने वो उस जमाने का झूला बांध के उन्हें अंदर फेंका था, वो इतने 1000 साल पुराने सतून आज भी नमरूद के महल में कायम है, इतने बुलंद है कि बंदे के आमतौर पर टोपी गिर जाए उसे फुल देखते हुए। तो उनने आग लगाई और आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला और रब्बे करीम ने हुक्म फरमाया, कुलना या नार कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा। अल्लाह कितनी ठंडी हो जाऊं, बर्फ बन जाऊं? फरमाया जी नहीं, व सलामन अला इब्राहिम, एसी की कूलिंग की तरह बन जाता कि इब्राहिम को तकलीफ ना हो, ठंडक रखनी है लेकिन वह सलामन मोतदिल। तो भाइयों, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सब राजी होते तो ये आग लगाते? अब चलते हैं, हजरत यूसुफ को उठा ले, ये जो कुएं में डाला था भाइयों ने डाला था ना, राजी थे, ये राजी थे। खुशी से कोई कुएं में डालता है, कोई अपने बाप अपने बेटे को उठा के, चलो मैं तुमसे बहुत राजी हूं, जा कुएं में, फेंकेगा कोई? क्यों डाला इन्होंने? कहां राजी थे? थोड़ा आगे चलते आइए, हजरत यूसुफ, हजरत जकरिया पे आइए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की शहादत नहीं है, हजरत याहया की शहादत नहीं है, ऐसे हुआ। वयक्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरिल हक, कुरान कहते हैं अंबिया कराम का कत्ल किया। अंबिया को, सहाबा की बात अभी नहीं कर रहा, नबी का कत्ल किया इन लोगों ने। वयक्तुलून अन्नबिय्यीन, जमा प्लूरल का सीगा है, सिंगुलर और वाहिद की बात नहीं है। कई अंबिया का कत्ल हुआ, इसलिए रिसालत मआब अलैहिस्सलाम पे जब इब्न कुमैया जैसे बेईमान ने हमला किया था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स पे अल्लाह ताला का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, जो शख्स किसी नबी के हाथों कत्ल हो या उसके हाथों कोई नबी कत्ल। फरमाया लन युफ्लह कौमुन शज्जू नबिय्यहुम, ये कौम कामयाब होगी जिसने अपने नबी को लहूलुहान कर दिया। ये सही बुखारी में अल्लाह के रसूल का फरमान है। तो भाई अगर इनसे राजी होते हो ऐसा कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बंदे की मदद करने के लिए कहते हो भाई तू इसे क्यों मार रहा है? फवक़ज़ मूसा फ़क़ज़ अलैहि, सूरत क़सस उठाएं, हजरत मूसा ने उसकी हेल्प की है और उसके दुश्मन से उसको निजात दिया, तो वही जिसको निजात दी वो भी मुखालिफ हो गया। और फिर जिसके घर में पले उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए क्या किया? लाखों का लश्कर दौड़ा के आए हजरत मूसा को पकड़ने के लिए, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम को शहीद करने के लिए। जो जादूगर थे ना,
وہ پہلے تو فرعون ہی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے رتبے، مقام، مرتبے، روب، دبدبے، حیثیت، ویلیو، ان کی شریعت، ان کی تورات، ان کی اللہ کی طرف سے وحی کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے اور کہنے لگے ہم تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب کو معبود مانتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا قبل ان آذن لکم، سرکاری پرمیشن تو جاری نہیں ہوئی، ابھی گورنمنٹ نے آرڈر جاری نہیں کیا، پہلے ایمان لائے۔ انہوں نے کہا جی فرعون اس کے لیے گورنمنٹ کی پرمیشن چاہیے کہ ہم ایمان لائیں گے؟ انہوں نے کہا جی لأصلبنکم فی جذوع النخل، میں تمہیں پھانسی پہ چڑھاؤں گا، یہ جو کھجور کا تنا اس سے لٹکاؤں گا۔ اور کہا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، دایاں پاؤں ہوگا تو بایاں ہاتھ ہوگا، اور اگر دایاں ہاتھ ہوگا تو بایاں پاؤں ہوگا، یوں الٹے ہاتھ طرف سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے آدھے گھنٹے کے صحابی ہیں، کچھ وقت کی صحابیت ملی ہے، ان کا ایمان دیکھیں۔ یہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے لگانا اپنا لشکر، لگا اپنا زور، جتنی طاقت لگانی ہے لگا لے، ہم نے ایمان لایا تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے بن کے رہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھاگ نہیں گئے تھے، جہاد کا نام لے کر دو گولیوں سے نہیں بھاگ گئے، وہ ڈٹ کے ٹھہرے۔ تو رتبہ ہوتا ہے نا، تو مقام پہ ٹھہرے، ایسے ٹھہرے جیسے ٹھہرنے کا تو فرعون نے شہید کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کے صحابی نہیں ہٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی ہے، اور اس کے بعد مدین گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا سب راضی تھے تو یوں ہوتا؟ آ جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ جو کچھ لوگ آئے تھے پھانسی دینے کے لیے، بلیک وارنٹ جسے کہتے ہیں ڈیتھ وارنٹ، یہ ڈیتھ وارنٹ ہے، موت کے وارنٹ ہے، وہ گرفتاری کے وارنٹ جاری کر کے ایک نبی کے لیے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور قرآن کریم نے انہیں وعدہ دے کر تسلی کی بات کی، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، دو وعدے فرمائے، سنیں توجہ رکھنا، علمی جملہ ایک سمجھانے لگا ہوں۔ رب نے فرمایا عیسیٰ فکر کی بات نہیں ہے، انی متوفیکا، میں تمہیں مکمل وصول کروں گا، روح اور جسم۔ یہاں لفظ توفا ہے لیکن معنی موت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں معنی موت ہو کہ میں تمہیں موت دوں گا تو موت دینے کے لیے تو یہودی آئے ہوئے تھے، تو جو کام یہودی نہ کر سکے وہ اللہ نے کر دیا، ان کا کام آسان کر دیا، تم نہ مارو میں مار دیتا ہوں، تو ادھر معنی موت نہیں کریں گے۔ انی متوفیکا، میں تمہیں مکمل وصول کروں گا۔ اللہ کیسے وصول کرے گا؟ فرمایا ورافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا لیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع لاحکام القرآن میں سوال اٹھایا اسی آیت کے تحت کہ اللہ کی طرف کون سی ہے؟ دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر طرف، نیچے طرف، کون سی طرف ہے؟ تو امام قرطبی کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، اللہ کی طرف سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں اٹھائیں گے جہاں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، غیر اللہ کا نہیں چلتا، وہ آسمان ہے۔ تو وہاں اٹھا لیا، اور جو پھانسی دینے آیا تھا اس کی شکل قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں مار سکے، وَمَا صَلَبُوهُ، پھانسی نہیں دے سکے، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حضرت عیسیٰ کی شکل اسی بندے کی کر دی جس کے ہاتھ میں برنٹ تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ عیسیٰ ہے، پھڑو انہوں پھٹے چاڑو، وہ تو کام خراب ہو۔ انہوں نے کہا جی میں تمہارا کہ جاؤ تو ہمارا کہاں سے؟ اسے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اسی افواہ کی بنیاد پہ تو آج تک کرسچینٹی قائم ہے۔ تو بھائیو یہ سب راضی تھے تو یوں ہوتا ہے؟ سرکار کی بات تو سارے جانتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ آنا پڑا اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا۔ مکہ مکرمہ کم زمین ہے، 53 سال اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، 53 سال سرکار مدینہ نے۔ اور قرآن کہتے ہیں اذ اخرجہ الذین، خرجہ نہیں ہے اخرجہ ہے، خرجہ اور اخرجہ یہ مزید اور مجرد کا فرق مولوی جانتے ہیں۔ ان کافروں نے نکالا، حضور پاک اپنی مرضی سے نہیں گئے۔ یعنی کتنے دکھ کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے جہاں 53 سال گزارے، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر تک وہاں گزار دیا، اس جگہ کو چھوڑنا کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ ہمیں آج بھی اپنے بچپن میں کھیلی ہوئی گلیاں نہیں بھولتی، تو حضور پاک نے تو انہیں چھوڑ دیا۔ اور جب صحابہ کرام مدینہ گئے تو روتے تھے مکہ مکرمہ کو یاد کر کے۔ صحیح بخاری میں حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے مکہ مکرمہ کی جدائی میں، تو حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، مولا ان کے دلوں میں مدینہ طیبہ کی محبت بھر دے، تو پھر وہ مدنی بن کے ہی رہ گئے۔ تو میرے دوستو یہ سب راضی تھے تو نکالنے کا معاملہ بنتا۔ اندازہ لگاؤ یہ جو لوگ حضور پاک علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کیے ہوئے تھے، ان کے باپ داداؤں کی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس تھی، تبھی فرمایا تھا اے علی یہ امانتیں سنبھال لو، اور جب امانتیں واپس کر لینا میرے پیچھے مدینہ طیبہ چلے آنا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ کی امانت ہے، لوگوں کی امانتوں کا رکھوالا میں ہوں، آپ اللہ کی امانت ہے، آپ کا رکھوالا۔
فرمایا بحکم خدا ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ جو حضور گئے ہیں یہ راضی برضا ہے معاملہ۔ تو میں نے یہی پوائنٹ وہاں آؤٹ کیا جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو دی ہے۔ میں نے کہا آپ کہتے ہو مولوی سے مفتی سے ایسی گفتگو کو ہم جو ہے نا امید رکھتے ہیں جس سے سب راضی ہوں، تو مجھے پہلے کوئی نبی دکھا دیں جس کے ہم وارث ہیں، اگر ان سے سب راضی ہیں تو ہماری گفتگو سے بھی سب راضی ہوں۔ بہرحال گفتگو تو کر کے ہم واپس آ گئے۔ آج کل مجھے انتظامیہ لیول پہ کم ہی بلاتے ہیں، جیسے وہاں بلاؤ جہاں بلانا نہ پڑے، بات نہ کریں۔ میں نے کہا نہ بلاؤ، ہمیں بلاؤ گے تو سننی پڑے گی، پھر ہم بولیں گے۔ گونگے شیطان بن کے بیٹھنے کی عادت ہمیں نہیں آتی کہ ہم خاموشی میں بیٹھے اور چپ کر کے جو کو بھائی حق کہتے سچ ہے، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ تو آپ مفتیان کرام بنے، آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ آپ یہ نہ کرنا اس حاجی صاحب نے ہماری مسجد کا تعاون زیادہ کیا اور اس نے کم کیا تو انہوں فتویٰ اے دے دیا تو انہوں اے دے دیا۔ ٹھیک ہے، پھر یاد رکھنا قرآن کریم یہی تو سمجھاتا ہے۔ قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا تھوڑے پیسوں کے بدلے میں قرآن نہ بیچو۔ کیا مطلب؟ زیادہ پیسے کے بدلے میں بیچو؟ جی نہیں، یا مفہوم مخالف تو معتبر ہے ہی نہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا معنی کچھ اور ہے۔ ثمنًا قلیلا کسے کہتے ہیں؟ تھوڑے پیسے۔ تو آؤ تھوڑی چیز، تھوڑی ویلیو کیا ہے؟ حدیث پاک میں مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا شربۃ کافر۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت کے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی نا، مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت ہوتی، تو کوئی کافر پانی کا گھونٹ نہ پی سکتا، کوئی اللہ کا نافرمان پانی کے گھونٹ کو بھی ترستا۔ لیکن آج پانیوں پر زیادہ حکمرانی بھی کفار کی ہے، تو اس کا معنی دنیا کی ویلیو نہیں ہے۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، رب کریم نے دنیا کے بدلے میں قرآن اور مسائل بیچنے سے منع فرمایا۔ تو یہی کہتے ہیں رشوت دے کر مسئلے کو حل کرا لو۔ ہمارے مفتیان کرام ایسے نہیں ہیں، ہمارے اکابر ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد، علمی طور کے والدین نے یہ نہیں سکھایا۔ ہم جو فتویٰ دیں گے تو پہلے سوچ سمجھ کے دیں گے، بغیر سوچے سمجھے ہم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتا۔ لوگوں غلط بنیاد پہ فتویٰ دو گے، جو عمل کرے گا اس کا گناہ بھی تجھے ملے گا، تو مفتی غلط کر رہا ہے۔ تو سوچ بوجھ کے بعد، سوچ سمجھ کے بعد فتویٰ ہے، اور جب فتویٰ آ گیا پھر کیا ہے؟ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک چیز چھان پھٹک کے تم دلیل کی بنیاد پہ قائم کر لو ثم مستقم، پھر اس پر مضبوط ہو جاؤ۔ حضرت معاذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت فرمائی تھی، فرمایا لا تشرک باللہ ان کو تلتا او حرک۔ حضرت معاذ فرماتے تھے اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطور دوستی یہ بات فرمائی کہ معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی دین پہ سودا بازی نہ کرنا، چاہے قتل کر دیا جائے چاہے تو جلا دیا جائے۔ تو یہ پاک پیغمبر نے ہمیں فرمایا۔ تو اس بنیاد پہ جب فتویٰ قائم ہوگا، پھر کسی کی لالچ میں، کسی کے منشا میں، کسی کی دھونس میں، کسی کی دھاندلی میں، کسی کے روب اور دبدبے میں، یا کسی سرکاری دباؤ میں، یا کسی عام معاملات میں پھر فتویٰ چینج نہیں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ رب کے معاملات ہیں، کوئی ہم نہیں ہیں، کوئی جیب سے نہیں بنا رہے، کوئی ہینڈ پکڈ چیز نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے یوں کر دوں اور یوں کر دوں۔ بابا یہ اللہ رسول کی بات، اور اسی پر ہمارے اکابرین کی یہ ترتیب ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ انگریز کا توتی بولتا تھا اس زمانے میں، اس کے مقابلے میں بول کوئی نہ سکتا، اور حضرت مدنی کا قلم حرکت میں آیا، فرمایا انگریز کی فوج میں اپنے بچوں کو داخل نہ کراؤ۔ اگر اس آرمی میں تم نے اپنے بچوں کو شامل کرا دیا اور انگریز کے مددگار بنے، یاد رکھنا تم گناہگار ہو۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے ہیلپنگ ہینڈ نہ بنو، ہیلپر نہ بنو، گناہ کے معاون ممد مددگار نہ بنو۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ تم نہ چلو۔ فتویٰ آ گیا، انگریز نے گرفتاری ڈال لی، اور وہاں سے دیوبند سے ضلع سہارنپور سے گرفتار کر کے کہاں لایا گیا؟ ہمارے کراچی میں۔ کراچی صدر آپ جائیے، آج بھی وہاں خالق دینہ ہال موجود ہے، اگرچہ بوسیدہ ہے وہ عمارت، لیکن تاریخی ورثے کے حساب سے آج بھی موجود ہے۔ سٹی کورٹ کے ساتھ آپ تھوڑا سا آگے آ کر دیکھیں نا، خالق دینہ ہال ہے، وہاں حضرت مدنی رحمہ اللہ کے لیے عدالتیں لگی ہیں، اور انگریز جج جو ہاتھ میں قلم پکڑ کے حضرت مدنی کو کٹہرے میں ٹھہرا کے پوچھتا ہے آپ نے فتویٰ دیا ہے؟ حضرت مدنی فرماتے ہیں فتویٰ دیا کیا ہوتا ہے، میں تو اب بھی فتویٰ دیتا ہوں۔ انگریز دشمن رسول ہے، دشمن خدا ہے، دشمن اسلام، دشمن دین ہے،
اس کے ہاں تعاون کرنا، اس کے ساتھ مدد کرنا حرام ہے۔ تو جج ڈراتے دھمکاتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی موت میرے اس قلم کے نیچے ہے، میں یوں قلم کے 2 لفظ گھماؤں گا، ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، آپ کو موت تک لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اس کی بات پہ ایک طنز کرتے ہوئے ایک کہکا لگایا اور یوں اپنے کمر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے سفید کپڑا نکالا، فرمایا اوئے موت تو اس سے میں ڈراتا ہے؟ دیوبند سے جب چلا تھا تو مدنی اپنا کفن ساتھ لایا۔ کل چلانا اپنا قلم، کیا ہوا؟ آج اس انگریز جج کا نام بھی نہیں آپ جانتے اور حسین احمد مدنی کا ڈنکا گونج رہا ہے دنیا میں۔ یہ ہوتا ہے ڈٹ جانا۔ یاد رکھیں وفا کی تیغ سے گردن جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اس پر بندہ قتل ہو جائے، مر جائے، زندگی چھوڑ جائے، یہ شکست نہیں ہے۔ شکست یہ کہ دشمن آپ سے اپنے موقف کو تبدیل کرا۔ موقف تبدیل نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس پر قربانیاں لگی ہیں، اس پہ خون لگا۔ تو بھائیو یہ جو دین ہم تک پہنچے، یہ جو فتوے کی سیاہی ہے، ایسے شہید کے خون کے مقابلے میں مفتی کے قلم کی سیاہی کل قیامت میں نہیں تولی جائے گی۔ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں فرمایا کہ نوم العالم خیر من عبادت العابد، کہ ایک عام آدمی عبادت کرے، ایک عالم اور مفتی سو جائے تو اس کا سونا اس کی عبادت سے افضل ہے، ایسے نہیں فرمایا گیا۔ اگر رتبے، مقام، درجے، حیثیت عالم کی بڑی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، پھر اس کی حیثیت بھی اس طرح ہونی چاہیے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ اپنے استاذ مکرم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک جملہ فرماتے ہیں، کہا حضرت امام اعظم نے کہ میں گلی سے گزرا تو ایک خاتون بوڑھی نے دوسرے کو کہا کہ یہ ابو حنیفہ وہ ہے، سحر اللیالی کلہ، پوری رات جاگ کر یہ دین کے مسائل کے لیے عبادت بھی کرتا ہے اور مسائل بھی یہ رکھتا ہے۔ تو فرماتے امام صاحب اس وقت میں آدھی رات جاگا کرتا تھا، تو مجھے حیا آئی کہ میرے مقلد، میرے ساتھی، میرے فالوورز مجھ سے یہ متوقع رکھتے ہیں اور میں آدھی رات جاگتا ہوں، آج میں پوری رات جاگوں۔ اور پھر پوری رات جاگے، اکیلے نہیں، فرمایا صلی ابو حنیفہ بوضوء العشاء الفجر 40 عام، امام شامی کا مقدمہ اٹھائیں، فرمایا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ اچھا اس پر بھی ایک جملہ کہوں، کچھ لوگوں کو اس پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ اس کا بڑا پیارا جواب دیا کرتے تھے کہ جی مجھ سے کسی نے کہا، حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں کہ پھر بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ ابو حنیفہ تو 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ اپنے ذوق میں فرماتے کہ بیوی کے حقوق کا مطالبہ تو سالوں کو کرنا چاہیے کہ ہماری بہن کے حقوق کھائے جا رہے ہیں، تم سالے ہو ابو حنیفہ کے، تو اسے رشتہ دیتا سے سسرال والوں کو آبجیکشن اور اعتراض کا حق ہوتا ہے، یہ آپ کو کیا ہے؟ تو پہلی بات۔ پھر دوسری بات کہتے کہ بیوی کے حقوق کے لیے صرف رات تو نہیں ہے نا یار، دن بھی تو ہے، پتہ نہیں کیسی بات۔ اچھا اگلی بات کرو، امام شعبی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں، 500 صحابہ کی زیارت کی ہے، اس نے 50 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ امام شعبی پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، جو ابو حنیفہ سے بھی 10 سال آگے بڑھ گیا ہے، نظر صرف کھٹکتا آنکھ میں ابو حنیفہ ہے، اعتراض اس پر کرتے۔ آپ کیسے کہو گے یار میاں بیوی کا یہ پرسنلی میٹر ہے؟ اگر بیوی نے خاوند کو حقوق معاف کر دیے ہیں، آج کے دور میں بھی ایسی بیویاں ہیں۔ حضرت حاجی عبد الوہاب نور اللہ مرکزہ، دنیا اسلام میں اس نے تبلیغی جماعت کا ڈنکا بجایا ہے۔ بورے والا میں ان کی اہلیہ رہا کرتی تھی، خود فرمایا کرتے تھے مجھے میری اہلیہ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے حقوق معاف کر دیے۔ یار میں آج کے دور میں آپ کو قریب یہ 100 کلومیٹر کے اندر اندر کی بات حضرت حاجی صاحب کی سنا رہا ہوں، تو امام ابو حنیفہ تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو وہاں ان جیسی بیویوں کا معاملہ نہیں تھا جو آج بیویوں کے غلام بنے تھے، ٹھیک ہے؟ خانقاہ کون سی ہے؟ اپنے گھر والی خانقاہ بیتیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے غلام، ہاں ایسے ہیں لوگ، رن مرید ہیں، ہمارے حکمران گزرے ہیں خدا کے بندے، آپ نہیں جانتے، وہ بڑی بڑی شخصیات آپ کو ملے گی
تو میں نے کہا آپ اپنے گھر کی باتیں امام ابو حنیفہ پہ فٹ کرتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کچھ اور ہے، وہاں بیویوں نے حقوق معاف کیے ہیں۔ اور اگلی بات، امام صاحب کی اولاد بھی ہے، اولاد کی اولاد بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بیٹے کا نام حماد ہے، پوتے کا نام اسماعیل ہے، اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ، بہت بڑے فقہاء میں ایک نام ہے یار۔ تو میرے دوستو، اس طرح ہمارے اکابرین چلیں۔ اور پھر میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، آپ جس پگڑی کو اپنے سر پہ رکھ رہے ہیں، اسے پگڑی کا کپڑا بعد میں اور اسے کفن کا کپڑا پہلے سمجھنا، یوں ڈٹ جانا سیکھو۔ یاد رکھیں، اس پگڑی کا لاج رکھنا، اس پگڑی کا لاج رکھنا۔ کبھی نہ کسی کی روب کو قبول کریں، نہ کسی کی رشوت کو قبول کریں۔ آپ ایک موقف قائم کریں نا، صحیح موقف، پھر اس پہ ڈٹ جائیں۔ کسی کے پیسے کو ٹھکرانا پھر آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اپنی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ مجھے پچھلی گورنمنٹ میں زبان بند کرنے کے لیے 1.5 کروڑ روپے کی آفر ہوئی کہ آپ جسٹ اپنی زبان بند کریں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے حق میں نہ بولیں، یہ اوڈی کی چابی لے لیں۔ اوڈی 2020 کی آپ قیمت ذرا گوگل کر کے دیکھ لیں، 1,30,00,000 روپے، یہ چابی لے لیں۔ ہم نے کہا چابی اپنی جیب میں رکھو، ہم جو حق سمجھیں گے ہم بولیں گے۔ حاجی مفتی صاحب، اتنی بڑی آفر دینے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے کہا جناب صاحب، اتنی بڑی آفر ٹھکرانے والا بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ آپ ہمیں کہتے ہیں فلاں اور فلاں، ہم نے مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے زندگی گزاری ہے، اس کی لاج رکھنا ہمیں آتا ہے۔ بھائی آج ہم بک گئے تو، بلکہ ایک جملہ کہوں، امام ابن خلدون رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو جب کوڑے لگتے تھے، زخمی حالت میں جیل میں لائے جاتے تھے، اس بلاک میں، ان کی بارک میں ایک چور بھی رہتا تھا۔ وہ چور امام احمد ابن حنبل کو دیکھ کر ایک دفعہ کہتا ہے کہ حضرت، آپ کے اوپر کوئی چوری کا کیس نہیں ہے، ڈکیٹی کا نہیں ہے، کوئی 2 نمبری کا نہیں ہے، کوئی کرپشن کا نہیں ہے، کوئی غلطی کا نہیں ہے، آپ تو دین کے ایک مسئلے میں حق پر ہیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں اس سزا سے؟ تو ظاہری بات ہے، انسان ہے، بطور فطرت بائی نیچر بندہ پریشان تو ہوتا ہے۔ تو نے کہا حضرت آپ پریشان نہ ہوں، میں چور ہوں، میں ان کے کوڑے کھاتا ہوں، پھر بھی چوری نہیں چھوڑتا۔ آپ تو حق پر ہیں، اگر آپ پریشان ہو گئے اور آپ نے حق کا راستہ چھوڑ دیا، امت پھسل جائے گی۔ فرمایا آپ نہ لیں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں پڑھا تو بڑے محدثین سے ہوں، لیکن اس چور کی گفتگو نے جو مجھے حوصلہ دیا ہے بڑی بات ہے۔ تو بھائیو، اس طرح ہم نے چلنا ہے، اس طرح معاملات کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو دین اسلام کے لیے جب مسئلہ آئے گا، پھر انشاءاللہ تعالی شریعت جہاں گنجائش دے گی وہاں دیں گے، کسی کی لالچ کو نہیں دیکھیں۔ اسی پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں اپنا۔ یہ میرے دورہ حدیث کے بعد تخصص کے میرے خیال میں پہلے سال کی بات ہے۔ میرے بہنوئی کسی حوالے سے پاکستان سے باہر گئے تو 4 جمعے ان کی مسجد میں پڑھانے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ پڑھا دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں 4 جمعہ ان کی مسجد میں جاتا، وہ میری سٹی سے ایک اور سٹی ہے، میں سرحد میں تھا، وہ پنجاب میں تھے، تو میں آ جاتا ڈیرہ اسماعیل خان سے ضلع بکر، ایک جمعہ پڑھایا، 2 پڑھایا، یعنی اس طرح۔ ایک جمعے پر مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا وہاں کے کسی نے کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ لفظ کہے ہیں، ایک لمبی تفصیل ہے، میرے وہ طلاق کے الفاظ تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ نے کہے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ تو جب اقرار ہو نا تو اقرار حجت ملزمہ ہے۔ اس کا کیا معنی؟ اقرار میں پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اعترافی بیان میں آپ گواہ نہیں مانگیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے، تو پھر گواہوں کی تو حاجت نہیں رہتی۔ میں نے کہا جی آپ کی تو طلاق ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ میں اگلے جمعے پھر گیا تو بڑا حیران ہو گیا، عورت والی طرف سے بھی خاندان کا مجمع اور مرد کی طرف سے بھی خاندان کا مجمع تیار بیٹھے، مولوی آوے تھے صحیح، وہ تیار تھے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ فتوے میں آپ نے کیسے عمل کرنا ہے۔ میں جمعے میں اس دن گیا تو مسجد زیادہ بھری اور ماشاءاللہ کیا بات ہے، گفتگو لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے، یہ مجمع آ رہا ہے۔ مجھے وہاں کے دوستوں نے کہا مفتی صاحب یہ جمعے کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹبریتے سارے آئے بیٹھے نے، مولوی نال مکنا ہے۔ جی ٹھیک۔ جمعہ کی گفتگو پوری ہوئی، ہم بیٹھ گئے۔ زیادہ تکلیف جو تھی نا وہ لڑکی کے والد کو، اس کے دل پر کوئی اٹیک تھا۔ ظاہری بات ہے اس کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، وہ چاہتا نہیں تھا کہ مولوی کہے بس طلاق نہیں ہے، بس کسی نہ کسی حساب سے فتویٰ بدل دے۔ میں نے ان کی پوری بات سنی، ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اتنا کچا نکاح ہے، اتنا کچا، 2-3 لفظ بولے اور نکاح ٹوٹ گیا۔ مولوی صاحب گزارا کرے، ہم نے قرآن پڑھا تھا اس خطبے میں، حدیث سنی تھی، مولوی صاحب نے اتنا بڑا نکاح کا خطبہ پڑھا تھا، وہ 3 لفظوں سے ٹوٹ گیا، تھوڑا گزارا کرے۔ یہ اس کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ لڑکے والا مطمئن بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس کو اس کے بیٹے نے اچھا بھلا سمجھایا تھا، جو دلائل میں نے اسے دیے تھے۔
تو میں نے اس کے لڑکی کے والد کو میں نے کہا بزرگ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، آپ کی بچی اس مسئلے میں اس کو طلاق ہوئی ہے، غلط ہے، اس نے نہیں دینی تھی، جذبات میں اس نے غلطی کی ہے، لیکن جو غلطی کر بیٹھا ہے تو اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے غلط مسئلہ لکھوائیں۔ وہ کہہ نہیں مولوی صاحب اتنا کچا نکاح سی، میں اس کو کیا سمجھاؤں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وعظ العلماء میں، حضرت تھانوی کا ایک واعظ ہے کہ جب واسطہ علماء سے ہو پھر دلیل دو، جب واسطہ عوام سے ہو پھر مثال دو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مثال سے عوام اتنی زبردست سمجھتی ہے، اتنی دلیل سے وہ نہیں سمجھتی۔ عوام میں سادہ لوگ ہیں، میں نے پھر ایک مثال دی، میں نے کہا بزرگوں یہ بتائیں جب مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا تھا اس کے بعد آپ کی بیٹی اس کے لیے حلال ہوئی ہے یا پہلے بھی حلال تھی؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا جب شادی نہیں ہوئی تھی یہ آپ کی بیوی کے بیٹی کے پاس آ سکتا تھا، بطور بیوی حقوق ادا کر سکتا تھا؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا مولوی آیا خطبہ پڑھا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا حلال بن گیا، پہلے حرام تھا؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا واہ کیسا حرام تھا؟ مولوی نے 4 حدیثیں اور 2 آیتیں پڑھ دی تو آپ کی بیٹی اس پر پہلے حرام تھی اب حلال ہو گئی، کیسا مسئلہ؟ کل آپ کو اپنی بیٹی کو اس کو دیکھنے نہیں دیتے تھے، آج آپ نے اس کے گھر کی اس کی بستر کی عزت بنا دی، اتنا کچا حرام ہوتا ہے، کیا مسئلہ؟ تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب نکاح پڑھیں گے تو حلال ہو جائے گی نا بیوی؟ میں نے کہا طلاق دیں گے تو حرام ہو جائے گی نا، اس کے لیے مضبوطی نہیں دیکھتے کہ اتنا کچا ہے۔ تو اس طرح 2-4 مسائل سے چاچے کو میں نے سمجھایا، بہرحال وہ قائل ہوا اللہ اللہ کر کے، ورنہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ پتہ ہے ہمارے یہاں آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں اے مفتی میری بیوی نے طلاق دیتی ہے، بھائی مفتی نہیں دیتی، مفتی دسی ہے، میں ہم نے نہیں دی، ہم نے تو بتائی ہے طلاق تو تم نے دی ہے، تو ہماری تھوڑی ہے کہ ہم نے دی ہے۔ اکثر لوگ ایسے چڑھ جاتے ہیں اے مفتی دیتی ہے طلاق، میں مفتی کیوں دیتی ہے؟ تو بڑی مشکل سے وہ راضی ہوا، اس کے بعد دعا خیر ہوئی۔ میں اٹھ کے جب گھر آیا نا اپنی ہمشیرہ کے گھر میں تو میری بہن اور بھانجیاں ہنسیں، میں نے کہا تمہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جیسے وہاں مردوں کا مجمع تھا ادھر عورتیں آئی ہوئی تھی گھر کی، اور وہ اس لیے آئی تھی کہ تمہارے بھائی نے جو طلاق دی ہے نا ہم اس کو لینے آئے ہیں، تو میں نے تھوڑی دی ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے ہیں یہاں ایک کام ہوا، لڑکے کی جو اماں تھی نا وہ کہہ رہی تھی طلاق نہیں ہوئی، اور وہ گھر میں آ کر میری ہمشیرہ کا سر کھائے بیٹھی تھی کہ بھائی کو سمجھا لو، میں ایک خاتون ہوں تیرے گھر چل کے آئی ہوں اب تو مسئلہ بدل دو۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عورت کے واسطے مسئلہ بدل دیں گے نا۔ بہرحال میں نے کہا پھر کہتے جب آپ نے مسئلہ سنا دیا نا تو وہی لڑکا جس کی طلاق ہو گئی تھی وہ آیا اپنی ماں کے پاس ہمارے اس دروازے پہ گھر پہ نا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی امی دروازے پہ گئی تو میری بھانجیاں اور بھانجے کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں ساتھ سن رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس نے آ کر کہا کہ اماں جان مفتیان کرام کے ساتھ ہماری بیٹھک ہو گئی ہے، علماء بیٹھے تھے، میرے والد صاحب بھی تھے، چاچا جی بھی تھے، تو طلاق ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو اسی لفظوں میں سناؤں جس میں اس نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا اماں میری ران میں تو چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، میری بیوی مجھ سے آزاد ہو گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کیوں؟ انہوں نے کہا اماں یہ لفظ میں نے کہے تھے تو بیوی چھوٹ گئی ہے۔ تو ماں کہنے لگی نہ میرا پتر یہ لفظ نال تے ران نہیں چھوٹ دی، تیرے پیو میں 100 بار یہ لفظ آخر میں تے نہیں چھوٹی۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ لوگوں کا حال ہے فتوی کہتی ہے تیرے باپ نے 100 بار مجھے یہ لفظ کہے میں تو فارغ نہیں ہوئی، کیسے طلاق ہوتی ہے؟ تو بیٹے نے کہا اماں شکر کر تو ہی فارغ ہے تیری نو ہی فارغ ہے۔ بھائی ہمارے ساتھ یہ حالات واقع ہوتے ہیں، یہ جو مفتیان کرام بن رہے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے اس طرح کی سچویشن آئیں گی، اس طرح کی صورتحال آئے گی، پھر آپ کو فیس کرنا ہوگا، تو کسی طریقے سے کسی مثال سے تحمل سے پیار سے بردباری سے علم سے اس طرح آپ نے عوام کو ٹیکل کرنا ہے تو لوگ آپ کی بات مانیں گے، ورنہ بہت مشکل ہے، سارا معاملہ آپ کے سر پہ ڈالیں گے کہ مفتی طلاق دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ کچھ نہ کچھ معاملات کو سیکھ لیں۔ امید ہے میں چند باتیں جو آپ کی خدمت میں سمجھانے والی تھی ٹوٹی پھوٹی میں آپ کی خدمت میں سمجھا بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں علماء کرام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، مفتیان کرام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو عالم اور مفتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں امام اہل سنت والجماعت کے متعلق جو گستاخی ہوئی ہے، ہمارے استاذ محترم حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد سرفراز خان صفدر اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ انہی کا فیض ہے، آج
آپ کی خدمت میں ہم بول رہے ہیں۔ حضرت کے متعلق یہ جو گستاخی ہوئی ہے یہ مجھ تک بھی پہنچی ہے، اور میں نے اس کو ہائی لیول تک حضرات تک پہنچا کر بات کی ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، وَعُوَ الْقَلْبِ لَا يَظْلِمُ الْبَدْرِ فَلَوْمُ الْحُفَّاشِ لَا يَضُرُّ الشَّمْسِ۔ یہ جو چمگاڈر ہوتا ہے نا، یہ سارا دن سورج کو لان تان کرتا ہے کہ سورج نہ ہوتا تو میں دن میں اڑتا، تو چمگاڈر کی لان تان کبھی سورج کو اثر نہیں کرتی۔ اس طرح چاندنی کو دیکھ کے کتے بھونکا کرتے اور ان کی بھونک پہ کبھی چاند ماند نہیں پڑتا۔ تو یہ اس طرح کے غلیظ زبان والے یہ اپنے اندر کی غلاظت بتا رہے ہیں، جن کی حیثیت یہی ہے۔ یار یقین مانیں، میرا سوشل میڈیا بہت بڑا ہے، ایک نیٹ ورک ہے الحمدللہ، میں اس بندے کو نہیں جانتا تھا، یہ ساتھیوں نے بھجوایا تو میں نے اس کو دیکھا، چلو یہ کوئی شکل ہے۔ جب ہم جیسا بندہ اس کو نہیں جانے، جس کا اتنا بڑا سوشل نیٹ ورک ہو، تو مشہور ہونے کا ان کے پاس یہی تو طریقہ ہے کہ کسی بڑے پر بھونک لو تو لوگ آپ کو مشہور کر لیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں لیکن پیسے میرے پاس نہیں ہیں، ہوں میں کنگال، مشہور کیسے ہو جاؤں؟ لوگوں نے کہا جی بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لے۔ انہوں نے کہا میں تو کہوں دا میراثی مینوں بادشاہ دینی ہے، میں تو میراثی مجھے بادشاہ دے گا۔ انہوں نے کہا مشتہ تو مانگ لے۔ یہ چلا گیا، دربار لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے نکاح کے لیے چاہیے۔ لوگوں نے مارا، اتنا بادشاہ کے ہرکاروں نے مارا نے اس کے خون نکال دیے اور مٹی میں لت پت ہو گیا۔ یہ اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا تو کہتے بادشاہ سلامت پھر میں نہ سمجھا، پھر میں نہ سمجھوں۔ یعنی یہ حال ہے، حالانکہ کیا کہہ رہا تھا، آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں راضی ہوں اور وہ پارٹی راضی نہیں ہے، تو آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے، اور حال اس کا یہ ہے، مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ دی بیٹی دا عاشق ہے۔ ان بیچاروں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، فضول نسل کے حضرات لوگ ہیں، عجیب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ نام اتحاد امت کا ہے، میں تو حیران ہوں، نام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا، اور کام یہ ہے ان کے سنجیدہ لوگوں کو بھی اس کی پکڑ کرنی چاہیے کہ ان جیسے پتہ نہیں کون سی بوتھی اٹھا کر آ جاتے ہیں کابر پر بک بک کرنے کے لیے۔ ان کا جواب صرف ایک یہی ہے کہ اس معاملے میں جو FIR کی ترتیب ہے وہی رکھنی چاہیے، جو قانون کو ساتھ لے کر چلنے کی ترتیب ہے وہی کرنی چاہیے، تاکہ جس بل سے نکلے انہیں بل تک ان کو بندہ پہنچا کے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں حضرات شیخین کی گستاخی قبول ہے یا نہیں ہے؟ اسلامی حکومت اسے قبول معافی کو نہیں کرے گی۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر ایکشن لے۔ ہمارے فقہائے احناف میں امام ابو نصر الدبوسی رحمہ اللہ اور حضرت امام ابو الیث سمرقندی رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے۔ آپ اٹھائیے نا بحر الرائق احکام المرتدین جلد نمبر 5 ہے یہ بحر الرائق، یہ اس کی کنز الدقائق کی شرح، وہاں پر یہ موجود ہے۔ ان کان یسب الشیخین او یلعنہما فهو کافر ثم ان رجع وتاب وجدد الاسلام هل تقبل توبتهم قال لا تقبل توبتهم وبه اخذ الفقیہ ابو الیث سمرقندی وابو نصر الدبوسی وهو المختار للفتوى۔ یہ لفظ ہے حضرت امام ابن نجیم رحمہ اللہ کا، تو اس لیے میں اس کی بات وہ نہیں کروں گا۔ تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت وقت اس پہ ایکشن لے۔ ہاں آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ عوامی لیول کا کام نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے مسائل اس پر پیدا ہوں گے، یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، سرکار کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، انتظامیہ کا مسئلہ ہے، وہ اس پہ ایکشن لے۔ وہ نہیں لے تو وہ جانے، ان کا کام جانے، اللہ کے دربار تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، لیکن ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں، ہم شریعت کا مسئلہ بتا لیں۔ ٹھیک ہے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب